خدا کے مقدس اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے ایک اور حوالے کو دیکھتے ہیں تاکہ ہم اس بات کو جو آج تلاوت کی گئی ہے اس کو بہتر طور سے سمجھ اور جان سکیں۔ غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت سے لے کے اس کی 18ویں آیت تک لکھا ہے، اے بھائیوں میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں کہ جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کی سی نہیں، کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی، انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی، بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا۔ چنانچہ یہودی طریق میں جو پہلے میرا چال چلن تھا تم سن چکے ہو کہ میں خدا کی کلیسیا کو آز حد ستاتا اور تباہ کرتا تھا، اور میں یہودی طریق میں اپنی قوم کے اکثر ہم عمروں سے بڑھتا جاتا تھا اور اپنے بزرگوں کی روایتوں میں نہایت سرگرم تھا۔ لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلا لیا، جب اس کی یہ مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں، تو نہ میں نے گوشت اور خون سے صلاح لی اور نہ یروشلم میں ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے رسول تھے، بلکہ فوراً عرب کو چلا گیا، پھر وہاں سے دمشق کو واپس آیا، پھر 3 برس کے بعد میں کیفا سے ملاقات کرنے کو یروشلم میں گیا اور 15 دن اس کے ساتھ پاس رہا، مگر اور رسولوں میں سے خدا ان کے بھائی یعقوب کے سوا کسی سے نہ ملا۔ پاکلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ پولس رسول کی جو رسالت ہے یہ شروع سے ہی چیلنج کی گئی ہے اور شروع سے ہی اس کی رسالت پر انگلیاں اٹھائی گئی ہیں۔ عصر حاضر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو مسلم اسکالرز ہیں وہ پولس کی رسالت کو جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ پولس کی رسالت کی اس لیے مخالفت کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ جو مسیحی شکل ہے یہ وہ نہیں جو مسیح نے جو تھی جس کی بنیاد ڈالی تھی، بلکہ یہ کس کی ہے؟ پولس کی ہے۔ تو وہ اس کی کیا کرتے ہیں؟ مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن پولس کی مخالفت جو ہے وہ کلیسیا کے اندر بھی موجود ہے۔ مجھے یاد ہے میری خدمت کے ابتدائی سال تھے اور جس کلیسیا میں تھا وہاں پر مناد نے یہ منادی کی کہ پولس ایک بدعتی شخص تھا، کیونکہ ان دنوں میں بہت زیادہ بشارتی کام جو تھا وہ زور و شور پر تھا اور روایتی چرچ جو تھے ان کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ تو ہماری پیرش میں نہ صرف ہمارے چرچ میں بلکہ پیرش کے اندر جو دوسرے چرچز تھے ان کے اندر بھی یہی منادی کی گئی کہ پولس کیا تھا؟ ایک بدعتی شخص تھا۔ اور کیوں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری کلیسیا کا یہ خیال تھا یا کلیسیا کے سارے بڑوں کا، اسکالرز کا یہ خیال تھا، لیکن ایک طبقے نے یہ سمجھا کہ بشارتی لوگ جو ہیں، جو بشارتی سرگرمیوں میں انوالو ہوتے ہیں، وہ پولس کی تعلیم کو بڑا استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ شروع سے ہوتا ہے، مارٹن لوتھر کے وقت سے یہی چلا آ رہا ہے کہ میرا راست باز بندہ کس سے زندہ رہے گا؟ ایمان سے زندہ رہے گا۔ تو انہوں نے مخالفت کی اور مجھے تھوڑی اس پہ حیرت بھی ہوئی۔ آج بھی پولس رسول کی رسالت کو ایسے ہی سمجھا جاتا ہے گویا وہ کوئی انسانی رسول ہو یا اس کا تقرر کسی کلیسیا نے کیا ہو یا اس کا تقرر انسانی ہو۔ پولس رسول جو ہے
کو اپنی رسالت کی مخالفت اپنی خدمت میں ہی فیس کرنا پڑی. چنانچہ کرنتھیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ اپنی رسالت کا دفاع کرتا ہے. اور اپنی رسالت کا دفاع کیوں کرتا ہے؟ یہ نہیں کہ پالوس اپنی مخالفت کو جو ہے وہ ذاتی مخالفت لیتا تھا، نہیں، اس کے معنی کہیں گہرے تھے. پالوس نے کیوں اپنی رسالت کی جو ہے وہ اس نے اس کا دفاع کیا، اس کی لڑائی لڑی؟ یہ ضروری تھی، کیونکہ اگر پالوس کی رسالت جو ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو پھر اس کی خوشخبری بھی خدا کی طرف سے نہیں ہے، پھر اس کی انجیل بھی خدا کی طرف سے نہیں ہے، پھر ہماری نجات بھی حقیقی نہیں ہے، ہمارا ایمان بھی حقیقی نہیں ہے. تو پالوس جو ہے وہ ذاتیات کی لڑائی نہیں لڑ رہا تھا. چرچ میں خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں مخالفتوں کی جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے. جتنے دینداری کے ساتھ زندگی بسر کریں گے وہ سب کیا کریں گے؟ ستائے جائیں گے. ہم شروع سے ہی دیکھتے ہیں کہ انسانیت کے شروع میں ہی راست باز قابل کو کیا کیا گیا تھا؟ ستایا گیا تھا، اسے ریزسٹ کیا گیا تھا، اس کی مخالفت کی گئی، اسے قتل کیا گیا. پالوس اسے ذاتی طور حملہ تصور نہیں تھا کرتا، یہ ایمان پہ حملہ تھا، مسیحی ایمان پہ، مسیحی تعلیم پہ، اس گوسپل پہ جو خداوند یسوع مسیح کی تھی. اور پالوس کو اس کا کیا ہوا تھا؟ مکاشفہ ہوا تھا. پالوس کو اس کا کیا ہوا تھا؟ مکاشفہ ہوا تھا. اس لیے وہ کہتا ہے کیا میں رسول نہیں ہوں؟ کیا میں نے یسوع کو نہیں دیکھا؟ کہتا ہے اوروں کے لیے رسول نہیں، تمہارے لیے تو بے شک ہوں، کیونکہ تم خود میری خدمت کا کیا ہو؟ ثبوت ہو، میری رسالت پر کیا ہو؟ مہر ہو، کہ جو کام تم میں نجات کے روح القدس کے ہوئے ہیں یہ میری رسالت کی کیا کرتے ہیں؟ تصدیق کرتے ہیں. یہ میری رسالت پر کیا ہے؟ مہر ہے کہ میری رسالت جو ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے. کس کی طرف سے ہے؟ اور پالوس کو ایک عجیب سا مسئلہ تھا، فری میں خدمت کرتا تھا، پیسے نہیں تھا لیتا. یہاں پر جو اس نے باتیں کی ہیں نا، کون سا سپاہی جو ہے وہ پلے لا کے جنگ نہیں لڑتا، یا وہ یہاں پر مالی طور پر باتیں بیان کر رہا ہے. تو دراصل بعض ایسے لوگ تھے جو پیسے کے لیے خدمت کرتے تھے، اور انہوں نے پالوس کی مخالفت کی. یہ رسول نہیں ہے، وہ تو مفت خدمت کرتا ہو تو لالچی نہیں. اس کا پیسے نہ لینا بھی کیا تھا؟ اس پہ آبجیکشن تھا. پیسے اس لیے نہیں لیتا کسی قابل نہیں ہے، پیسے اس لیے لیتا کہ کسی قابل نہیں ہے. یعنی اس کی چرچ سے تنخواہ نہ لینا، کلیسیا میں سے پیسے نہ لینا، خدمت کے لیے پیسے نہ بٹورنا، یہ بھی مخالفوں نے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ تیرا بنا دیا. کہتے وہ کلام سنانا آندہ ہوئے تھے، پیسے لے لینا، ان کلام نہیں سنانا آندہ. اور یہ لوگ جو تھے یہ بڑے گیانی تھے، جو تھے وہ گریک نالج اور یونیورسٹی سے کالج سے آئے تھے، تو یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ پیسے کیوں نہیں لیتا؟ حقیقی رسول نہیں ہے، حقیقی حاضر نہیں ہے، کلام سنانا نہیں آتا اس لیے پیسے نہیں لیتا، اس لیے تنخواہ نہیں لیتا. اس کہتا ہے نہیں، میں یسوع مسیح کے لیے خوشخبری کو کیا کر دیتا ہوں؟ مفت کر دیتا ہوں. کیا کر دیتا ہوں؟ مفت کر دیتا ہوں. اور جب ہم غلطیوں کا خط دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک اور پرابلم نظر آتی ہے. بعض کا یہ خیال تھا کہ اس کی تعلیم جو ہے اس نے یروشلم میں جا کر لی ہے. ان سے رسولوں سے وہ بتاتا ہے اس کی رسالت کا ماہر جو ہے وہ کوئی رسول، کوئی انسان، کوئی کلیسیا نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. اس کی انجیل، اس کے نالج کا سورس کوئی اور نہیں بلکہ کون ہے؟ یسوع مسیح خود ہے. اسے یہ مکاشفے کسی انسان کی طرف سے نہیں، رسولوں کی طرف سے نہیں ہوئے. اس کی تعلیم اس نے ان سپر اپوسل سے نہیں پائی، بلکہ ڈائریکٹ اسے خدا کی طرف سے اس کا کیا ہوا ہے؟ مکاشفہ ہوا ہے.
کیا ہوا؟ اس کا مکاشفہ ہوا ہے، اور اس کی یہ تعلیم اس کی اپنی نہیں ہے بلکہ اس کے بھیجنے والے کی ہے۔ اور ان مکاشفوں کے باعث وہ کہتا ہے کہ بھول جانے کے سبب سے میرے جسم میں کیا چبھویا گیا؟ کانڈا چبھویا گیا، تاکہ میں بوجھ نہ کروں، میں مغرور نہ ہو جاؤں۔ اسی لیے پالوس کی جو رسالت ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ یسوع مسیح کی طرف سے ہے۔ جیوٹا مسیح اسے کیا آیا تھا؟ نظر آیا تھا۔ جیوٹا مسیح اسے کیا دیا تھا؟ دکھائی دیا تھا۔ اور پھر اس کی انجیل جو ہے وہ سچی انجیل ہے، ایسی انجیل ہے جس کے بارے میں وہ کہتا ہے ہم یعنی رسول یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا کوئی اور سنائے تو کیا ہو؟ وہ ملعون ہو۔ تو ہم اس انجیل کا انکار جو پالوس نے پریچ کی ہے نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس کی رسالت پر جو ہے وہ انگلی اٹھائیں گے کہ اس کا سورس کوئی کلیسیا ہے، اس کا تقرر کلیسیا کی طرف سے، انسان کی طرف سے، یا خود ہی ووٹ کھڑا ہوا ہے، تو یہ خدا کے کلام کی کیا ہے؟ مخالفت ہے۔ تو پھر ہمیں اپنے آدھے نئے عہد نامے سے، نیو ٹیسٹامنٹ سے کیا ہونا پڑے گا؟ محروم ہونا پڑے گا۔ ہماری نجات بھی کیا ہے؟ مشکوک ہے، کیونکہ وہ فری گریس کی باتیں کرتا تھا، ایسی خوشخبری کی، ایسی نجات کی جو مفت میں ملتی ہے۔ کیسے ملتی ہے؟ مفت میں ملتی ہے۔ اور اسی بات کو اس کا ساتھی لوکا جو ہے وہ لکھتا ہے پالوس کی رسالت کی بابت، امان اس کے 13ویں باب میں کہ انطاکیہ میں پہلے 3 آیات، انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں کی کئی نبی اور معلم تھے، یعنی برنباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوکیسی، قرینی اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو کس نے کہا؟ روح القدس نے۔ کس نے کہا؟ روح القدس نے کہا میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ تو یہ کلیسیا کے بلائے ہوئے، کلیسیا کے مقرر کیے ہوئے، کلیسیا کے تقرر کیے ہوئے نہیں تھے، ان کا تقرر خدا کی طرف سے ہوا تھا۔ کن کی طرف سے ہوا تھا؟ اور چوتھی آیت بڑی اہم ہے، کہتا ہے بس وہ روح القدس کے بھیجے ہوئے۔ کس کے بھیجے ہوئے؟ انطاکیہ کے چرچ کے بھیجے ہوئے نہیں، روح القدس کے بھیجے ہوئے۔ کس کے بھیجے ہوئے؟ چرچ نے صرف ان کو ریکوگنائز کیا تھا، اتھارٹی ان کی چرچ نہیں تھا، بلاوا ان کے چرچ کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ کس کی طرف سے تھا؟ روح القدس کی وجہ سے، اس کے وسیلے سے۔ اعمال کی کتاب مکاشفے کے بعد وہ کتاب ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ کلیسیا عالم میں بڑی زیادتی ہوتی ہے، اور اسے اس کی اصل سپرٹ میں سمجھا نہیں جاتا، اور طرح طرح کے خیالات جو ہے وہ کلیسیاؤں میں جو ہے وہ زیر گردش ہے۔ اعمال کی کتاب کے لکھنے کا ایک بڑا سبب پالوس رسول کی رسالت کا دفاع تھا۔ پالوس رسول کی رسالت کا دفاع تھا، کیونکہ لوکا جو تھا یہ پالوس رسول کا کیا تھا؟ ساتھی تھا۔ یہ اس کے ساتھ بشارتی مشن میں آیا جایا کرتا تھا، اور روح القدس کو پتا تھا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں پالوس اور اس کی رسالت اور اس کی تعلیم کی کیا کی جائے گی؟ مخالفت کی جائے گی۔ روح القدس نے جو ہے وہ اس طور سے کام کیا کہ مستقبل میں مخالفوں کے منہ بند ہو جائیں اور کلیسیا صحیح ایمان پر کیا رہے؟ قائم رہے۔ اور اس کے لیے رسولوں کو اس نے جب استعمال کیا تو ایک پیٹرن کو انہیں قائم کیا۔ اس پیٹرن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر پطرس کا جب پہلا معجزہ ہوتا ہے تو ایک لنگڑا شخص ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے؟ بھیک مانگ رہا ہے، اور پطرس اسے کیا کرتا ہے؟ ہیل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہیل کرتا ہے۔ جب وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ یوحنا کے ساتھ۔ ایسا ہی واقعہ اعمال کی کتاب میں پالوس رسول کی زندگی میں ملتا ہے،
وہاں پر ایک لنگڑا ایک مندر کے باہر دروازے کے باہر بیٹھا ہے، اور پالوس اور اس کا ساتھی جو ہے وہ اسے کیا دیتے ہیں؟ شفا دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ شفا دیتے ہیں۔ بات یہیں تک نہیں رکتی۔ پطرس اور یوحنا کے وسیلے سے جب یہ معجزہ ہوتے ہیں تو لوگ انہیں گلوریفائی کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، اور وہ اس گلوریفیکیشن کو، اس جلال کو، اس تعظیم کو قبول نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں تپتے ہو، گویا ہماری ریاضت نے یا دینداری نے یہ کیا۔ اور پالوس اور برنباس کو انہوں نے کیا سمجھا؟ زیوس اور ہرمس جو تھا یہ دیوتاؤں کا، زیوس کا سپوکس مین تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ جو ہیں یہ دیوتا ہیں، اور انہوں نے ان کو کیا کرنا چاہا؟ ورشپ کرنا چاہا، گلوریفائی کرنا چاہا۔ لیکن جیسے پطرس نے اور یوحنا نے روکا ان کو، ویسے ہی پالوس اور برنباس نے بھی ان کو روکا۔ تو یہ ایک ایسا پیٹرن ہے جو ہمیں بائبل میں نظر آتا ہے کہ معجزہ ہوتا ہے، لنگڑا پطرس کے وسیلے سے جس کی رسالت اسٹیبلش ہو چکی ہے وہ چلتا ہے، اور لنگڑا پالوس کے وسیلے سے بھی چلتا ہے جو رسالت کے لیے بعد میں بلایا گیا۔ رسالت کے لیے بعد میں اس کو بھی لوگ جلال دینا چاہتے ہیں، اس کو بھی لوگ کیا دینا چاہتے ہیں؟ جلال دینا چاہتے ہیں۔ دونوں روکتے ہیں کہ جلال کے لائق کون ہے؟ ایک دنیا کا بادشاہ ایسا تھا ہیرودیس، جس نے اپنی ذات کو جلال دیا، وہ مر گیا۔ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ وہ مر گیا، کیونکہ صرف خدا ہی جلال کے لائق ہے۔ اب پطرس جو ہے یہ ایک مردے کو زندہ کرتا ہے۔ طبیطا نام کی لڑکی ہے جسے وہ کیا کرتا ہے؟ زندہ۔ پالوس بھی ایک لڑکے کو زندہ کرتا ہے جو بلا خانے پہ جو ہے وہاں پر کھڑکی میں سے گرتا ہے اور مر جاتا ہے، اور وہ اسے کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے۔ اور روح القدس بتاتا ہے کہ وہ دونوں کے وسیلے سے کام کر رہا ہے، برابری میں کام کر رہا ہے۔ کوئی بھی ایک رسول دوسرے سے کم تر نہیں ہے، اور کوئی بھی سپر اپوسل نہیں ہے، کوئی بھی سپر اپوسل نہیں ہے۔ بات یہیں تک تھمتی نہیں ہے۔ دونوں کو اپنی منسٹری میں جادوگروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک کو شمعون جادوگر کا اور ایک کو بریسو کا، ایک کو بریسو کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دونوں جب لنگڑے کا معجزہ کرتے ہیں تو دونوں کو مار پڑتی ہے، دونوں پرسیکیوٹ ہوتے ہیں۔ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ پرسیکیوٹ ہوتے ہیں۔ اور یہ اتفاقیہ نہیں ہے، ایکسیڈنٹلی نہیں ہے، بلکہ روح القدس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کو کیا کیا ہے؟ نٹ کیا ہے۔ ان کو آپس میں کیا کیا ہے؟ نٹ کیا ہے، ووون کیا ہے ان کی خدمت میں، تاکہ ہم مل کر کیا ہو جائیں؟ جیو اور جنٹائل کیا ہو جائیں؟ ایک ہو جائیں۔ جیو اور جنٹائل کیا ہو جائیں؟ ہم ایک ہو جائیں۔ تو پطرس کے رومال پٹکے سائے کے وسیلے سے بیمار شفا پاتے اور بدروہیں نکل جاتی۔ پالوس کے وسیلے سے بھی یہی ہو رہا تھا، پالوس کے وسیلے سے بھی یہی ہو رہا تھا۔ پٹکے، رومال، بیمار شفا اور بدروہیں نکل رہی۔ بدروہیں کیا تھی؟ نکل رہی تھی۔ اور ہم اسی اتفاق سمجھ لیتے اگر بات کے ساتھ بات نہ ملتی ہوتی، قدم کے ساتھ قدم نہ چلتے ہوتے۔ پطرس جو ہے اسے ہیرودیس قید خانے میں ڈال دیتا ہے، اور خدا کا فرشتہ آتا ہے، قید خانے کے دروازے کھل جاتے ہیں، قید خانے کے دروازے کھل جاتے ہیں، قیدی جو ہے وہ بیڑیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں لوکا لکھتا ہے کہ پالوس اور سیلاس جو ہے وہ قید خانے میں بند ہیں، بینت لگے ہوئے، آدھی رات کا وقت ہے، وہ خدا کی حمد کر رہے ہیں، بنشال آتا ہے اور بیڑیاں قیدیوں کی کھل جاتی ہیں، اور قید
دروازے بھی کیا ہیں؟ کھل جاتے ہیں. کیا یہ محض اتفاق ہے؟ نہیں. روح القدس کو پتا تھا فیوچر میں کیا ہوگا، اس لیے اس نے اپنی مینیفیسٹیشن کو دونوں کے اندر برابر رکھا، پطرس کے اندر بھی اور پالوس کے اندر بھی. مبادہ یہ نہ سمجھا جائے کہ ایک خدا نے مقرر کیا تھا اور ایک اپنی طرف سے یا کلیسیا کی طرف سے مقرر ہو گیا. نہیں، پالوس کی رسالت کلیسیا کے وسیلے سے نہیں، روح القدس کے وسیلے اور یسوع کے وسیلے جو اسے دمشق کی راہ پر نظر آیا اس کے وسیلے سے. اور رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس کیا ہوتا تھا؟ نازل ہوتا تھا. شمعون جادوگر نے کیا دیکھا تھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ روح القدس نازل ہوتا ہے. تو پالوس جو افسس میں پہنچتا ہے اور وہاں پر یوحنا کے شاگردوں کو دیکھتا ہے، کہتا کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس؟ کہا ہم نے تو سنا بھی نہیں. کہا کس کا بپتسمہ لیا؟ کہا یوحنا کا. کہا یسوع مسیح کا بپتسمہ لینا ہے. پھر اس نے ان پر ہاتھ رکھ کر کیا کی؟ دعا کی، اور ان سب پر کیا ہوا؟ روح القدس نازل ہوا. وہ سب غیر زبانیں بولنے لگے اور نبوتیں بھی کرنے لگے پڑے. تو اعمال کی کتاب جو ہے یہ پالوس کی منسٹری کے ڈیفینس میں لکھی گئی ہے. اس کی منسٹری کے ڈیفینس میں، پالوس کی منسٹری کے ڈیفینس میں لکھی گئی ہے کہ اس کا تقرر خدا کی طرف سے ہوا تھا اور انطاکیہ کی کلیسیا نے اسے بھیجا نہیں تھا. وہ انطاکیہ کے چرچ کا بھیجا ہوا نہیں تھا، روح القدس کا بھیجا ہوا تھا. وہ روح القدس کے بھیجے ہوئے سلوکیہ میں پہنچے اور روح القدس نے انہیں کہا تھا انہیں اس کام کے لیے کیا کر دو، مقرر جو ہے اس کا تقرر کر دو، مخصوص کر دو، جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا، مقرر کیا ہے، ماں کے پیٹ سے مقرر کیا ہے. تو اس لیے خدا کی عظیم شان اس کتاب میں، اعمال کی کتاب میں ہے کہ جیو اور جنٹائل میں خدا کوئی فرق نہیں رکھ رہا، اور جیو اور جنٹائل کا جو اپاستل ہے اس میں بھی خدا کوئی فرق نہیں رکھ رہا. مبادہ لیٹر لوگ یہ سمجھیں کہ پالوس اور اس کا مشن یعنی غیر قومیں جو ہیں ان کی نجات بھی مشکوک ہے، ان کی رسالت بھی مشکوک ہے، ان کی انجیل بھی وہ انجیل نہیں ہے جو رسولوں نے سنائی ہے. اس لیے اعمال کی کتاب جو ہے وہ لوکا نے کس کے ڈیفینس میں لکھی؟ پالوس کے ڈیفینس میں لکھی کہ اس کی رسالت کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے. اور یہ بڑا زبردست پیٹرن ہے جو خدا نے اس کے اندر رکھا ہے، جسے سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور اس کے وسیلے سے اس کلام کو سمجھنے کی بھی ہمیں کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ دونوں کا تقرر انسان کی طرف سے نہیں بلکہ کس کی طرف سے ہوا ہے. اس میں مائنر اور بھی بڑی سملیرٹیز ہیں، لیکن میں نے میجر سملیرٹیز کو ہی آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ خدا کے وسیلے سے رسولوں کا کیا ہوا ہے؟ تقرر ہوا ہے. اور پالوس اسی لیے کہتا ہے کہ رسولوں کے ساتھ آپ نے برنباس کو کمپیئر کر کے یہ دونوں کمارے تھے، کہ ہمیں نہیں کہ دوسرے رسولوں کی طرح ہم بھی کسی مسیح بہن کو 42 دنوں سے ساتھ لیے پھرے جیسے جو ہے وہ کیفا کرتا ہے اور باقی رسول کرتے ہیں. برنباس نے اگر کوئی کتاب نہیں لکھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رسول نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا، بہت سے رسولوں نے کتابیں نہیں لکھی، بہت سے رسولوں نے کتابیں نہیں لکھی. ایک وقت ایسا آیا جب چرچ اسٹیبلش ہو رہا تھا تو چرچ کے اوپر 3 ہولی سیز بیٹھے تھے، جیسے کیتھولک میں ہولی سی جو ویٹیکن سٹی ہے، ٹھیک ہے، روم تھا. ایسے جو گریک ورلڈ تھا یہ انطاکیہ کے چرچ کے انڈر تھا، اور جو افریقی ممالک تھے یہ الیگزینڈریا کے چرچ کے انڈر آتے تھے. تو انطاکیہ کے بشپ نے، جو بڑا بشپ تھا جس کے اندر باقی جو بشپ آتے تھے، اس نے کوشش کی کہ برنباس کے اسٹیبلش کیے ہوئے چرچ کو اپنے انڈر لے آئے، یعنی سائپرس کے چرچ کو. کس کے چرچ کو؟ سائپرس کے چرچ کو. انہوں نے پروٹیسٹ کیا، انہوں نے کہا ہم کسی چرچ کے نیچے نہیں آتے، ہماری جو ہے
وہ گورننگ سسٹم جو ہے وہ ہم خود چلا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں کسی انسان نے، کسی چرچ نہیں، بلکہ رسول نے اسٹیبلش کیا ہے۔ کس نے اسٹیبلش کیا ہے؟ رسول نے اسٹیبلش کیا ہے۔ 431 میں ایفسس کی کونسل بیٹھی، مشہور کونسل ہے بھائی صاحب، نکایا کے بعد اس میں نکایا کے عقیدے کو ریکوگنائز دوبارہ سے ریویزٹ کیا گیا، ریکوگنائز کیا گیا، اور اس میں یسوع مسیح کے جو ہے وہ خدا ہونے کا پھر سے جو ہے کہ وہ ایک جو ہے شخصیت ہے جس میں دو نیچرز ہیں، انسانی اور جو ہے الہی نیچر، اس کو جو ہے اسٹیبلش کیا گیا۔ اسی کونسل میں یہ مسئلہ رکھا گیا اور کونسل نے اس بات کو یقینی بنایا کہ یہ چرچ کسی چرچ کے اندر نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیاد کسی انسان نے نہیں بلکہ کس نے رکھی ہے؟ برنباس رسول نے رکھی ہے۔ کس نے رکھی ہے؟ برنباس رسول نے رکھی ہے۔ لے کر یہاں سے برنباس رسول کی باڈی ریکور ہوئی اور اس کی سینے پر میتھیو کی انجیل تھی، میتھیو کی گوسپل تھی۔ شہید ہوا ہے لیکن سینے کے اوپر کیا ہے؟ میتھیو کی گوسپل ہے۔ اور شہنشاہ زینو نے، روم کا شہنشاہ تھا زینو، اس نے اسی بات پر یہاں کے بشپ کو اختیار دیا کہ اب وہ جو ہے وہ شاہی لباس پہن سکتا ہے، جو شہنشاہ خود پہنتا تھا، پرپل گارمنٹ پہن سکتا ہے۔ اس کو اختیار دیا گیا کہ سگنیچر کے لیے وہ سیم ریڈ انک استعمال کر سکتا ہے جو روم کا شہنشاہ کرتا ہے، اور وہ عام پاسٹل سٹف اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ نہیں لے سکتا، بلکہ اسے کون سی تھی؟ جو چھڑی شہنشاہ کے ہاتھ میں ہوتی تھی، ویسی چھڑی اس کے ہاتھ میں دی گئی، اور اس اختیار کو جو برنباس رسول کی طرف سے اس چرچ کو ملا تھا، اس کو کیا کیا گیا؟ ریکوگنائز کیا گیا، کیونکہ ان کی رسالت جو تھی وہ انسان کی طرف سے نہیں تھی بلکہ کس کی طرف سے تھی؟ روح القدس کی طرف سے تھی۔ اس لیے ہمیں جو ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا ایمان اور اس کی صحت جو ہے وہ کیسی ہے، اور اسی لیے ہماری جو انجیل ہے یہ صحیح انجیل ہے جو پولس نے ہم تک پہنچائی ہے۔ اور وہ غلطیوں کے خط میں آگے لکھتا ہے، اس کے پہلا باب، دوسرا باب اور اس کی 6 آیت میں پڑھوں گا، اور جو لوگ کچھ سمجھے جاتے تھے یروشلم میں، سمجھے جاتے تھے، ہاں وہ کیسے تھے؟ مجھے سے کچھ واسطہ نہیں، خدا کسی کا طرفدار نہیں، نہ یہودیوں کا نہ یونانیوں کا، ان سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ میں وہاں پر کسی تعلیم کو حاصل کرنے نہیں تھا گیا کہ مجھے میں کمی تھی تو میں وہاں پر چلا گیا کہ وہ مجھے سمجھائیں بتائیں کلام سے، نہیں۔ لیکن برعکس اس کے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جس طرح مفتونوں کو خوشخبری دینے کا کام پطرس کے سپرد ہوا، اسی طرح نامفتونوں کو سنانا اس کے سپرد ہوا، کیونکہ جس نے مفتونوں کی رسالت کے لیے پطرس میں اثر پیدا کیا، اسی نے غیر قوموں کے لیے مجھ میں بھی، اس کی جو رسالت تھی وہ بھی خدا کی طرف سے تھی، اسے تعلیم کے لیے ان کے پاس جانا نہیں پڑتا تھا۔ رسولوں کو اس کا ڈائریکٹ مکاشفہ کس سے ہوتا تھا؟ یسوع مسیح سے ہوتا تھا، کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ جب روح القدس جو ہے وہ نازل ہوگا قوت پاؤ گے، اور یوحنا کی گاسپل میں یہ تھا کہ سچائی کا روح جب آئے گا تو سچائی کی تمہیں کیا بتائے گا؟ باتیں بتائے گا، اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا، مجھ سے ہی حاصل کر کے تمہیں کیا دے گا؟ آئندہ کی خبریں دے گا۔ تو یہ روح القدس کے وسیلے سے یہ اپوسل جو تھے یہ کیا ہو رہے تھے؟ مکاشفے کو ریسیو کر رہے تھے، اور جو روح القدس کے وسیلے سے ان کا تقرر اور ان کا مکاشفہ ملتا تھا وہ یسوع مسیح کی طرف سے تھا، کیونکہ سچائی کے روح کے وسیلے سے سچائی کا کلام، سچائی کے کلمے یسوع مسیح کے وسیلے تک پہنچتا تھا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ان کی رسالت بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ سچی رسالت ہے۔ ان کا کلام بھی کیا ہے؟ سچائی کا کلام ہے، اور وہ سچائی کے روح کے وسیلے سے آیا ہے، اور سچائی کے روح میں یہ کلام جو ہے کس سے آیا ہے؟ کلمہ حق کے وسیلے سے، جس نے کہا انا الحق، یعنی میں حق کا کلمہ۔ کیسا کلمہ ہوں؟ حق کا کلمہ ہوں۔ حق کا کلمہ جو ہے وہ کون ہے؟ انا الحق کون ہے؟ خدا ہے۔ انا الحق کون ہے؟
خدا ہے، یعنی خدا جو ہے وہ ٹروتھ ہے، وہ سچائی ہے، وہ تمام سچائی کا کیا ہے؟ منبع ہے، سب چشمہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ہم اپنی روٹس کو جانیں. بائبل کہتی ہے جب بنیاد ہی اکھاڑ دی جائے تو صادق کیا کر سکتا ہے. آپ کو اپنی فاؤنڈیشنز کا پتہ ہونا چاہیے. ہمیں صرف ایسے میسجز پر غور نہیں کرنا جس میں ہماری جو ہے وہ ہمارا انٹیریئر اور ایکسٹیریئر ہی بہتر ہوتا چلا جائے، خوبصورت لگے. ہمیں اپنے روٹس کو بھی دیکھنا ہے، اور روٹس ہماری کہاں پہ ہیں؟ رسولوں میں. کس میں ہیں؟ تو جو رسالت تھی رسولوں کی، یہ کس کی طرف سے تھی؟ خدا کی طرف سے تھی. اس لیے ہمیں کہا گیا ہے ہم کس پر تعمیر کیے گئے ہیں؟ رسولوں اور نبیوں کی نیو پر، جس کے کونے کے سرے کا پتھر کون ہے؟ خدا یسوع مسیح. رسولوں اور نبیوں کی نیو پر تعمیر ہونے کا مطلب ہے اس تعلیم پر جو رسولوں اور نبیوں نے دی، اس تعلیم پر جو رسولوں اور نبیوں نے دی ہے، ہم اس پر کیا ہوئے ہیں؟ تعمیر کیے گئے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ رسولوں کے لیے صرف یہ نہیں کہ وہ کوئی چرچ کو اسٹیبلش کرنے والے نہیں، ان کو خاص مکاشفہ ملتا تھا. کس سے؟ تو بنیاد کتنی دفعہ پڑتی ہے؟ ایک ہی بار. کتنی دفعہ پڑتی ہے؟ تو بنیاد تعلیم کی ایک ہی دفعہ پڑ گئی ہے. ہم نے اس بنیاد پر کیا اٹھانی ہے؟ عمارت اٹھانی ہے. اگر کوئی اچھے ردے رکھے گا تو اس کا کام بھی ظاہر ہو جائے گا، اگر کوئی خراب ردے رکھے گا تو خود تو بچ جائے گا، لیکن جلتے جلتے، کیونکہ وہ کس کے اوپر ہے؟ اسی فاؤنڈیشن کے اوپر ہے. آج عصر حاضر میں بہت سے نام نہاد رسول اور نبی کلیسیاؤں میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، برباد ہیں. بلکہ اب تو بشپ، ڈبل بشپ، ٹرپل بشپ، سپر اپاسل جو ہیں، اور عجیب عجیب سے مطلب سینئر نبی تک پیدا ہوئے ہیں چرچز میں. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے رسالت کو سمجھا نہیں ہے کہ رسالت کی ایتھینسٹی جو ہے وہ ان کی تعلیم ہے جو یسوع مسیح کی طرف سے آئی ہے. کس کی طرف سے آئی ہے؟ یسوع مسیح کی طرف سے آئی ہے. اور اگر ہم مان لیں کہ رسالت جاری ہے تو پھر ہمیں آن گوئنگ ریولیشن پر یقین کرنا پڑے گا کہ آن گوئنگ ریولیشن آپ کے ہاں مورمنزم ہے، کیونکہ آن گوئنگ ریولیشن پہ یقین کیا جاتا ہے. اسی لیے آپ کے یہاں پر یہوہ وٹنس ہے، کیونکہ آن گوئنگ رسالت پر کیا ہے؟ یقین کیا جاتا ہے. اسی لیے آپ کے ہاں جو ہے وہ برہنم ازم ہے، جہاں پر ولیم برینہم کو آخری وقت کا ایلیا نبی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے آن گوئنگ جو ہے وہ پروفیسی کو بھی رکھا ہے. ہم روح القدس کی نعمت، نبوت کی نعمت کی مخالفت نہیں کرتے، ہم اس آفس کو ایکسپٹ نہیں کرتے جو رسولوں کے اندر رہ کے کام کر رہا تھا. یہ رسولوں کے اندر رہ کے کیا کر رہا تھا؟ کام کر رہا تھا. اس کو ہم ایکسپٹ نہیں کرتے کیونکہ ایک ہی دفعہ جو ہے وہ بنیاد ڈال دی گئی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسرائیل کے کتنے قبائل تھے؟ 12 قبائل تھے. کیا یعقوب نے کسی کو گود بھی لیا تھا؟ اڈاپٹ بھی کیا تھا جو اس سے پیدا نہیں تھے؟ یوسف کے بیٹے منسی اور افرایم وہ اس کے بدن سے نہیں تھے. انہوں نے کہا یہ جو پیدا ہوئے یہ میرے ہیں. یہ کس کے ہیں؟ میرے ہیں. آپ سے جو پیدا ہوئے وہ تیرے ہیں. اسرائیل کا نمبر سمبولیکلی تو 12 تھا، لیکن اصل میں 12 نہیں تھا. اصل میں 12 نہیں تھا. اسی طور پر ہمیں یہ دیکھنا ہے 12 کا نمبر جو ہے اسے سمبولیکلی مکاشفے میں بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ 12 ایگزیکٹ فگر نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ یہودا کا تقرر ہوا تھا، لیکن وہ مر گیا تھا اور اس کا عہدہ کوئی اور لے لے. اس کا عہدہ جو ہے وہ کور ہو گیا تھا. بعد میں یعقوب رسول بھی شہید ہو گیا، شاید اس کی جگہ پہ خدا کے بھائی یعقوب نے لے لی. تو کچھ باتیں ہیں مکاشفے میں ہمیں وہ سمبولک ہیں. کیا ہے؟ سمبولک ہے، اور اسے ہمیں پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے میں سمجھنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. 12 کا عدد اسرائیلیوں کے لیے. 12 کا عدد کس کے لیے ہے؟ اور جیسے غیر قوموں میں جو بچے غیر قوم کی ماں سے پیدا ہوئے تھے، افرایم اور منسی، یہ فیوچر کے لیے خدا کا پروگرام تھا جہاں پر وہ
کرسچن مشن، یسوع کے مشن کے لیے برناباس اور پالوس جیسے لوگوں کو کیا کر رہا تھا؟ لیٹر جو ہے وہ اڈاپٹ کر رہا تھا. خدا کرتا ہوں. تھینک یو.